تو وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کام کی عظمت، چھوٹا کام. اور مائی مدر واز ویری پرٹیکولر. انہوں نے انشور کیا کہ مینرز کے اوپر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین سے وابستگی کے اوپر کافی کام کیا. ہمارا انجینئرنگ یونیورسٹی کا جو ایکسپیرینسز تھا وہ بھی بہت انٹرسٹنگ تھا. وہاں پہ بجلی چلی گئی، پانی نہیں ہوا تو قریب کے نہر پہ جا کر کپڑے دھو لیے، اور وہاں پر ہم نے ایڈونچرز ہوتے دیکھے. اس زمانے میں افغان جہاد تھا اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ وائلنٹ ہوئی ہوئی تھی، اسٹوڈنٹس ڈیلے بھی تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ شاہد قریشی. آج میں آپ سے اپنی زندگی کے لائف ایکسپیرینسز، ایکٹیویٹیز اور جابس جس سے ہم مستقل حالت سفر اور سیکھنے کی پوزیشن میں ہیں ان سے شیئر کروں گا. اس کا آغاز ونس اگین یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہوتا ہے، جہاں میرے والد پڑھ رہے تھے اور میں دوسری، تیسری، چوتھی جماعت وہاں سے پڑھی. اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اسکول کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ انگیجنگ ہیں اور وہ کام کراتے ہیں، کھلاتے ہیں، اور وہاں پر اس ایکٹیویٹیز کی بنیاد پر پوائنٹس ملتے ہیں اور ان پوائنٹس سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں. تو بچوں کو یہ انسینٹیو ہے کہ وہ اچھا بیہیویئر لے کر آئیں اینڈ دے کین پرچیز. وہاں سے ایک دن ہمارے ایک نیبرز آئے اور کہا کہ ہم انڈیا واپس جا رہے ہیں. ہمارے بچہ اخباروں کی ڈسٹریبیوشن کا کام کرتا تھا، تو اگر آپ پسند کریں تو آئی اسٹارٹڈ ڈسٹریبیوٹنگ نیوز پیپر. سائیکل کے پیچھے ٹرالی. تو وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کام کی عظمت، چھوٹا کام. اور مائی مدر واز ویری پرٹیکولر. انہوں نے انشور کیا کہ مینرز کے اوپر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین سے وابستگی کے اوپر کافی کام کیا. اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ میری والدہ بھی بیبی سٹنگ کرتی ہیں، والد بھی ایڈونچر کرتے ہیں، خوب ٹریولنگ کرائی. امریکہ کے جنگلوں میں ان کا چونکہ پڑھائی وائلڈ لائف، ایگریکلچر، رینج مینجمنٹ، فارسٹری تھی، تو جنگلوں میں اور لیکس میں اور وائلڈ لائف کے ساتھ خوب ہمارا انٹریکشن ہوا. وہاں سے ہمیں ایک تھوڑا سا ایڈونچرس پرسپیکٹو ملا. پاکستان سے واپسی کے بعد وہاں پر اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے ناولز بکا کرتے تھے، 10 صفحے کا، 20 صفحے کا. تو ہم نے دیکھا کہ اس زمانے میں بہت رواج ہے گھروں میں لائبریریز بنانے کا. ہم نے بھی ایک لائبریری بنا کر کتابوں کو کرائے پر دینے کا کام شروع کر دیا. تو یہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بچپن سے ہی وہ جو ہماری لرننگ تھی، اور ہمارے والد محترم کے اندر بھی ایک ایڈونچر چھپا ہوا تھا. اور وہ لکڑی کا سامان اور کارپینٹری کا سامان اور کچھ لکڑیاں گھر میں لا کر رکھ دی، اور وہی ایک ورک شاپ بن گئی. اور گھر کی دیوار کے اوپر بہت بڑے سائز کا پاکستان کا نقشہ ڈرا کر دیا پینٹ کے ساتھ، اور سوزوکی وین لے کر اس کو ایک گاڑی کی شکل دے دی. تو اس طرح کے ایڈونچرز. تو وہیں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سبزی منڈی سے پھل کیسے خریدتے ہیں، سبزیاں کیسے خریدتے ہیں. اور ہم نے اپنے والد کو دیکھا کہ بکرا خود ذبح کر رہے ہیں، اور پھر دیکھا کہ کیچپ گھر میں بن رہی ہے اور اسکواش گھر میں بن رہی ہے. تو یہ ایکٹیویٹیز میں وی ور پارٹ آف دیٹ. اور اس زمانے میں سلنڈر لینا اور قطاروں میں لگنا، اور تو یہ آل دیز ایکٹیویٹیز، سائیکل کے اوپر جانا. اور اس زمانے میں ایئر کنڈیشن بھی نہیں تھا، کولر اور ریفریجریٹر بھی نہیں تھا، تو ایک لکڑی کی الماری میں دہی کو رکھنا. تو یہ سارے ایڈونچرز دیکھنے کا موقع ملا. دوز آر ویری انٹرسٹنگ لائف ایکسپیرینسز. جو میری والدہ ہیں وہ کافی پرٹیکولر تھیں، اور شی انشورڈ کہ ہم جو نمازیں ہیں وہ مسجد میں جا کر پڑھیں. اور وہ مزید انشور کرتی تھیں کہ جب آپ نماز پڑھ لیں تو وہاں پر اگر کوئی ایسی دین کی بات ہو تو اس میں بیٹھ جایا کریں. تو وہاں سے جو ہمیں یہ ایکسپیرینس ہوا 6ٹھی، 7ویں، 8ویں میں بھی، کہ ہم لوگوں سے بات کر سکیں، اپنے بڑے لوگوں سے بھی انٹریکٹ کر سکیں. دیٹ واز سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایجوکیشنل سسٹم، اسکول سسٹم اس سے محروم ہو گیا. تو اپنے سے بڑوں کو اور بڑوں کو دادا کی ایج کے لوگوں سے بات کرنا، انٹریکٹ کرنا، اپنا نقطہ نظر ڈیولپ کرنا. تو اس طرح یہ سفر ہمارا جو ہائی اسکول تھا ہمارا، اس کے اندر جو ہمیں جو ایکسپیرینسز ہوئے وہاں پر وہ الیکٹریکل، مکینیکل اور ووڈ ورک کے کام کے اندر، اور اس کے علاوہ بکریاں پالنے کا موقع ملا اور بھینس رکھنے کا موقع ملا. تو گائے کو رکھنا، اس کو پالنا، اس کے لیے فیڈ کا انتظام کرنا، اس کے لیے ایک ونڈا کہتے ہیں اس کو، اور ایک اس کے لیے فیڈ لے کر آنا، منڈی سے لے کر آنا، اور اس کے دودھ کو انتظام کرانا، اس کو بیچنا. So that was all a part of those activities which took place during my college and university education. اور میرے والد کو سعودی عرب جانا پڑ گیا ملازمت کے سلسلے میں. تو I was in class 12. تو پورا گھر کنسٹرکشن
سیمنٹ سامان مستری. تو یہ بھی اس زمانے کے اندر ہمیں ایکسپیرینسز ہوئے کہ اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ایف ایس سی کے بعد مجھے کراچی ٹریول کرنا پڑا تاکہ میں داؤد کالج کے انٹرویو میں جا سکوں. تو اکیلے جانا، بغیر بکنگ کے جانا، بکنگ بھی بہت مشکل ہو رہی تھی، اور بغیر کسی پلاننگ کے جانا. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ایکسپیرینسز ہوئے جو آئی تھنک ایک زندگی کے ایک سفر میں. ہمارا انجینئرنگ یونیورسٹی کا جو ایکسپیرینسز تھا وہ بھی بہت انٹرسٹنگ تھا. وہاں پہ بجلی چلی گئی، پانی نہیں ہوا تو قریب کے نہر پہ جا کر کپڑے دھو لیے، اور وہاں پر ہم نے ایڈونچرز ہوتے دیکھے. اس زمانے میں افغان جہاد تھا اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ وائلنٹ ہوئی ہوئی تھی، اسٹوڈنٹس ڈیلے بھی تھا. تو وہاں پر کتابوں کا شوق ہوا. تو کتابوں کو خریدنا یہ بھی ایک انٹرسٹنگ اور یونیک ایکسپیرینس تھا جس نے ہماری زندگی میں. تو یہاں سے جو میرے پہلی جاب ہے فارملی وہ واپڈا کی شروع ہوتی ہے. واپڈا جو ہے پاور اسٹیشن، اسٹیم ٹربائنز اور بجلی بنانے کا ایک محکمہ ہے. تو یہاں پر میرے 2 سال آپریشنز میں گزرے. آپریشنز میں ہم نے یہ سیکھا کہ جب ہم یہاں پر گئے تو ہم دیکھا کہ سسٹمز کیا ہوتے ہیں اور آپ میٹنگز کیسے کرتے ہیں. اور جب 8 گھنٹے کی ہماری شفٹ ختم ہوتی تھی تو اس کو رپورٹ رائٹنگ کرنا، اور پھر اگلے دن صبح میں جب ہم میٹنگ میں جاتے تھے تو اس میں اپنے جو ریزیڈنٹ انجینئر اس کو اپنے پورے 24 گھنٹے کی کارگزاری سنانی اور ان کو فیڈ بیک دینی، اور اگلے آنے والی شفٹ کو ٹرانسفارم کرنا، اس کو کمیونیکیٹ کرنا. تو وہاں سے انٹرسٹنگ چیز ہم نے یہ دیکھی کہ مینجمنٹ اور ڈاکومنٹیشن اور مینرز کتنے امپورٹنٹ ہیں، اور ہمیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. تو وہاں سے میں ریفلیکٹ بیک تو میں معلوم ہوا کہ زندگی کی یہ جو اسکلس امپورٹنٹ تھیں یہ تو میرے اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں کہیں تھی ہی نہیں. اور یہاں سے پھر میرے مینٹیننس کے اندر ٹرانسفر ہو گئی. وہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے. مینٹیننس انجینئر 24 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے. اس نے سامان خریدنا بھی ہے، ریپیئر بھی کرانا ہے، مینٹیننس اسٹاف کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور اس کی ساری ذمہ داری اس کی ہے. اس مشین کو واپس اپنی اصل حالت میں لانا، تو اس کو اس کے لیے ڈاکومنٹیشن کرنا، انٹریکٹ کرنا، سینئر سے پوچھنا، اور وہ اوور آل پہن کر بوائلر اور ٹربائن کے اندر چلے جانا. تو وہاں پر جسم ہاتھوں کو کالا کرنا. تو یو ہیو ٹو ڈو آل دوز تھنگس. تو اس وقت یہ پتہ چلا کہ ہینڈز آن ہونا کتنا ضروری ہے، اور گرمی اور سردی سے گھبرائے بغیر آپ کو ہینڈز آن ہونا پڑتا ہے. اور زندگی چیلنج اور مشقت کا نام ہے.